أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک اللہم ارزقنی حیات سعادت وموت شہادت آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے اس کا۔ جی تو آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ اس کی تلاوت سسٹر عظمیٰ آپ کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جی آیت کا آغاز یا ایھا الذین آمنو، اب اس کو مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، الحمدللہ یہ اتنی بار آیا ہے کہ اب ہم اس کا سلیس ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اہل ایمان، ٹھیک ہے نا۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یا 2 مرتبہ آ رہا ہے، یا ایھا دونوں ہوتا ہے، الذین خاص لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے اور کوئی خاص بات کہی جا رہی ہے، تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اے اہل ایمان۔ آگے دیکھیے لا حرف نہیں ہے، منع کرنے کے لیے بھی آتا ہے اور نہیں کے معنی بھی دیتا ہے۔ یس خر، یس خر جو ہے وہ مسخرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا۔ اب یہاں پہ یا جو ہے وہ فعل مضارع کی ہے، ٹھیک ہے، یس خر وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا، ٹھیک ہے، یا کا ترجمہ وہ، اور یس خرا مذاق اڑانا، ٹھیک ہے، تو مذاق اڑا، اب یہ جزم آ رہی ہے دوسرے اور تیسرے پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مذاق اڑاتا ہے یا اڑائے گا۔ لا، اب لا وہ نہ، اب اس میں نہ کے معنی آئیں گے، لا وہ نہیں مذاق اڑائے، ٹھیک ہے، یا وہ نہیں مذاق اڑاتا یا نہیں مذاق اڑائے گا، ٹھیک ہے۔ قوم، اچھا اب یہاں پہ الف لام نہیں آ رہا ہے، کوئی قوم، 2 تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ایک اسم ہے اور یہ خاص نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے، یہ عام ہے، کوئی بھی قوم، من سے، قومن کسی قوم، ٹھیک ہے، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کوئی لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے یا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آسا، اس کے 3 معنی ہوتے ہیں، ممکن ہے، امید ہے، عجب نہیں، شاید کے، ٹھیک ہے۔ ان کے، یکونو، اب اس کو ذرا بائفریگریٹ کریے، سب سے پہلے یا مضارع کی علامت، کن اور واو الف، واو الف جمع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، وہ سب۔ کن کا مطلب ہوتا ہے
ہونا، ہو جانا، ٹھیک ہے. ایک نظم اردو میں ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، اے کون و مکان کے مالک، ساری جہاں کے مالک، ساری دنیا جہاں کے مالک. کون؟ گلیکسیز. یہاں پر گلیکسیز سے وہ گلیکسیز جو پیدا ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکور نہیں ہوئی مگر وہ ہیں، ٹھیک ہے. تو کون سے مراد موجودات ہیں جو ہیں، آلریڈی ہیں، یعنی جو چیزیں ہو چکی ہیں. کن مطلب ہونا، ٹھیک ہے. یکونو وہ ہوتا ہے یا ہوگا، یا لگی ہے مضارع کی، اور واو الف لگا دیں تو وہ سب ہوتے ہیں یا ہوں گے. ٹھیک ہے، آسان ہے. ممکن ہے کہ، ایسا ممکن ہے کہ وہ سب ہوں، ٹھیک ہے. خیرن بہتر، بہتر، خیر. منہم من سے، ہم ان سب سے، ٹھیک ہے، ان سب میں سے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سب سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے، ان سب سے بہتر ہوں. و اور، لا حرف نہیں ہے، نہیں کے معنی دے گا. نساء، نساء جو ہے وہ عورتوں کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جمع کے اس میں آتا ہے. نسواں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. عورتیں، من سے، نساء عورتوں. ممکن ہے، ایسا پھر دیکھیے، ممکن ہے ان کے، یکنہ. اب یا کنہ میں یا مضارع کی آ گئی، کنہ میں دیکھیے کن تو ہو گیا ہونا، ٹھیک ہے، اور نون مشدد جو ہے یہ نون نسوہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں نون یعنی کہ ممکن ہے کہ وہ سب عورتیں بہتر ہوں ان سے، ٹھیک ہے، وہ سب عورتیں بہتر ہوں یا کنہ، ممکن ہے کہ وہ سب عورتیں خیرم بہتر ہیں، بہتر ہوں، من ہننا ان عورتوں سے، ٹھیک ہے، جن عورتوں کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے وہ ان سب سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے. خیرم من ہننا، ممکن ہے وہ سب عورتوں سے بہتر ہوں، ممکن ہے وہ سب عورتوں سے بہتر ہوں. اچھا، اب یہاں پر ایک چیز ہے بہت کہ یہاں پر یس سخر ایک ہی فعل آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فعل آیا ہے جس سے دو باتوں کو جوڑا گیا ہے. تھوڑا سا مشکل انداز ہے مگر ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر سمجھایا گیا ہے. دیکھیے، قوم جو ہوتی ہے نا وہ کلیکٹیو ناؤن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اجتماعی ہوتی ہے، یعنی کہ قوم میں مرد بھی آتے ہیں اور عورتیں بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں پر یہ بات کہہ دی جاتی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہیں مذاق اڑاؤ، کوئی نہیں مذاق اڑائے کوئی قوم کسی قوم کا، تو یہاں پر بات واضح ہو گئی تھی. یہاں پہ عورتوں کا الگ سے ذکر آنا ضروری نہیں تھا کیونکہ قوم میں تو مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر یہاں جب ایک فعل کے ساتھ ایک آپ نے کلیکٹیو ناؤن میں سے ایک کا ذکر دوسری آیت میں آ رہا ہے، جیسے قوم میں سے عورت کو نکال کے دوبارہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، عورتوں کا، تو اس قوم میں کیا بچا؟ ایک کلیکٹیو ناؤن کا جو ایک ناؤن تھا اس کے اندر وہ نساء تھا، وہ تو ہم نے یہاں دوسری آیت میں ذکر ہو گیا، تو اب قوم میں کیا بچا؟ مرد بچے نا. تو یہ پہلی آیت میں مردوں کا ذکر ہے. اگر آپ اس کی تفسیر میں دیکھیں گی نا تو یہاں پر وہ ڈیٹیل میں کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں مخلوط جو ہے نا وہ نہیں ہے، مرد عورت ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، ایسا کوئی رواج نہیں ہے اسلام میں، یا ایسی کوئی وہ نہیں بنتی سیٹنگ کہ ایسا ہو کہ مرد ایک ہی جگہ پہ مرد عورتوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑائیں اور عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں. تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ سیگریگیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سیپریٹ ہوتے ہیں، مرد کا ہی مذاق اڑائیں گے یا اڑاتے ہوں گے، یا عورتیں عورتوں کا ہی، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات ایک پوائنٹ وہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس سے یہ مراد ہے کہ جو قوم سے ہے، جو مرد ہے اور عورتیں ہیں، ان کا آپس میں جو مخلوط وہ ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی کانسیپٹ ہی اسلام میں نہیں ہے. ایسا کوئی کچھ ہوگا ہی نہیں کہ مرد عورت ایک ہی تقریب میں ہوں یا ایک ہی جگہ بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں. وا اور، لا حرف نہیں ہے، نہیں کے معنی دے گا. تلمیزو، تا علامت مخاطب ہے، ٹھیک ہے، مضارع کی علامت آ رہی ہے، اور واو الف جمع کی ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں.
آگے بچا جو ہے وہ ورڈ جو فیل ہے وہ ہے لمزو. لمزے جو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہمزو اور ایک ہوتا ہے لمزو. ہمزو ہوتا ہے عیب جوئی کرنا زبان سے, ٹھیک ہے, بدگوئی کرنا, عیب لگانا زبان سے. جو لمزو ہوتی ہے نا یہ ہوتا ہے عیب جوئی کرنا آنکھ کے اشارے سے, یعنی کہ ہم بیٹھے ہوں اور کوئی آیا ہو تو ہم آنکھ کے اشارے سے بتائیں کہ دیکھو اس کو دیکھو, پھر ایک دوسرے سے ہم مذاق میں ہنسی مذاق اڑائیں اس کا, ہے اس کی کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ کتنی عام سی بات ہے نا. آپ دیکھیں کہ کتنی ڈیٹیل میں اس کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا آج کل کتنا عام ہے, جہاں ہم آواز نہیں کر سکتے وہاں ہم آنکھوں کے اشارے سے بتاتے ہیں, تو وہی ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کیا اس کا ترجمہ بنے گا, تم بدگوئی کرتے ہو, ٹھیک ہے, واو الف کی وجہ سے تم سب تانا دیتے ہو, بدگوئی کرتے ہو یا عیب لگاتے ہو آنکھ کے اشارے سے. اب اس کے آگے لگا ہوا ہے لا, تو کیا ہو جائے گا, اب یہ دیکھیے ہم نے لیول 1 میں پڑھا تھا نا, لا تا ساتھ آ جائے تو منع کیا جا رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی وہی معنی آئیں گے. نہ تم سب تانا دو یا نہ تم عیب جوئی کرو, ٹھیک ہے. انفسکم, اس کو دیکھیے انفسا اور کم, ٹھیک ہے, انفسا تو جان جمع ہے, نفس کی جمع انفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور کم تمہاری, ٹھیک ہے, تمہاری جانیں, نہ تم تانا دو اپنی جانوں کو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو تانا نہیں دو. اب یہاں اپنے آپ کو کیوں آیا یہ بھی دیکھتے ہیں. وا اور, لا نہیں, تنابزو تا مخاطب کی علامت ہے, تب واو الف جمع ہو گیا, ٹھیک ہے. نبازا کا مطلب ہوتا ہے چڑانا, ٹھیک ہے, ایک دوسرے کو ایسے الٹے ناموں سے پکارنا جس سے سامنے والا چڑ جائے, ٹھیک ہے. ایسے الفاظ, اب یہ کسی کا نک نیم پڑ جائے تو وہ بچپن سے بولا ہے تو وہ چڑتا نہیں ہے, مگر بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہم کسی کی چڑ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بندہ اس لفظ سے چڑتا ہے, تو کیا ہو جائے گا یہ, تم ایک دوسرے کو چڑھاتے ہو الٹے ناموں سے, ٹھیک ہے, یا پکارتے ہو الٹے ناموں سے. اس کا کیا مطلب ہوگا اگر لا لگ گیا, لا تنا بزو, نہ تم ایک دوسرے کو الٹے یا چڑھانے والے ناموں سے پکارو, ٹھیک ہے. بالالقابی, بی ہم اس کا ترجمہ بی کے کافی معنی مطلب پڑھ چکے ہیں. بی مطلب بسم اللہ مطلب ساتھ, ٹھیک ہے. پھر دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا بالقولی بات میں, ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پر آیا ہے, ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا بھی جہالت کی سبب, ٹھیک ہے. اب یہاں ہے با, پھر الف لام اور القاب. با یہاں پہ معنی ہوئے کے بدلے, کے بجائے, ٹھیک ہے. القاب مطلب خاص, اور القاب لقب کی جگہ جمع ہے. لقب کیا ہوتا ہے, وہ اچھے نام ہوتے ہیں نا جو کسی کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. لقب القابات دیے جاتے ہیں جو بالالقابی بجائے القاب کے بدلے, مطلب القاب کے بدلے, اچھے ناموں کے بدلے. اور نہ تم اچھے ناموں کے بدلے چڑھانے والے ناموں سے پکارو, یعنی تمہیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اچھے ناموں سے پکارو, تو کیا جا رہا ہے, اور تم اچھے ناموں کے بدلے کے بجائے چڑھنے والے ناموں سے نہ پکارو. بئسا کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی برا, بہت ہی برا. اس کی الٹا جو ہے وہ نام ہے یہ بہت اچھا. اسم نام پیدا کرنا, شہرت پانا. اچھا, اسم ہم کسی کو اسم کے نام ہوتے ہیں کہ کسی کا نام آپ کا اسم مبارک کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی نام اسم میں ہی آتا ہے. ایک ہوتا ہے انہوں نے نام کمایا, ٹھیک ہے, جیسے عبد القدیر خان صاحب نے ایٹامک انرجی کا جو وہ بام بنا کے بہت نام کمایا. نام کمانا, ٹھیک ہے, شہرت پانا, تو اس میں بھی استعمال ہوتا ہے, یہ بھی اس کے ایک معنی ہیں. فسق مطلب گناہ پر اصرار, ٹھیک ہے, فسق سے نکلا ہے. اچھا, اب یہاں پر ایک چیز غور کرنے والی ہے آپ کے لیے. ہم نے پڑھا تھا کہ پہلا اگر اسم
بغیر الف لام کے ہو اور دوسرا الف لام کے ساتھ ہو تو ہم کاکی کے کا ترجمہ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کرتے ہوئے کاکی کے لگاتے ہیں ترجمہ کرتے وقت. اب یہاں پہ دیکھیے دونوں الف لام کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، الاسم الفسوق، تو یہ دونوں الف لام کے ساتھ ہیں. دونوں کی اعرابی حالت چیک کریے. اعرابی حالت مطلب ہوتا ہے کہ آخری والے حرف پر کیا علامت ہے. دونوں پہ پیش پیش ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے اسم جو ان کی اعرابی حالت سیم ہو، اگر کسی آخر میں زبر ہے تو دوسرے کے بھی زبر ہوگا، کسی اس ایک لفظ کے آخر میں زیر ہے تو دوسرے میں بھی، اور اگر ایک میں الف لام ہے تو دوسرے میں بھی الف لام ہوگا، اگر ایک الف لام کے بغیر ہے تو دوسرا بھی الف لام کے بغیر ہوگا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دوسرا اسم ہے وہ پہلے اسم کی، جو دوسرا کلمہ ہے وہ پہلے کلمے کی صفت ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ یہ جو شہرت ہے وہ کیسی شہرت ہے، وہ بتا رہا ہے کہ فسق والی شہرت ہے، گناہ والی شہرت ہے. یہ بات میں آپ کو یہاں سمجھا پائی ہوں بالکل صحیح سے کہ یہ جو دوسرا کلمہ ہوگا وہ پہلے کلمے کی صفت ہوگا. اب اگر آپ دیکھتے ہیں الصراط المستقیم، دونوں پہ ال ہے، دونوں کی اعرابی ال ہے، تو یعنی کہ صراط کیسا راستہ؟ مستقیم، سیدھا راستہ، راستے کی صفت ہے سیدھا راستہ، ٹھیک ہے. اس طرح آپ کو قرآن میں پڑھتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے بہت سارے الفاظ اس طرح نظر آئیں گے جن کی اعرابی حالت سیم ہوگی. اعرابی حالت میں نے آپ کو بتائی، آخری حرف پہ جو حرکات ہوں گی وہ دونوں کی سیم ہوں گی، اور الف لام اگر لگا ایک پر تو دوسرے پہ بھی الف لام لگا ہوگا، اگر نہیں لگا تو دونوں پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی فسق والی شہرت. بعد الایمانی، اب دیکھیں یہ اس میں نکرہ آ رہا ہے بعد، اور یہ والا ایمان، یعنی کہ ایک الف لام کے بغیر ہے اور ایک الف لام کے ساتھ ہے، تو ہم ترجمہ کرتے وقت کاکی کے کا استعمال کریں گے. بعد مطلب بعد، ایمان ایمان کے بعد، ٹھیک ہے. یہ دونوں مثالیں آپ کے سامنے ایک ساتھ آ گئی، یہ صفت ہو گئی اور یہ کاکی کے والا ترجمہ آ گیا، ٹھیک ہے. مرکب، دونوں مرکب آپ کے سامنے آ گئے. اب اس آیت کو دیکھیے، ایمان لے آنے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت ہی برا ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمانی، ٹھیک ہے. اب دیکھیے کوئی ہمارے اگر آس پاس، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ فسق میں نام پیدا کرنا کیا ہوگا؟ بھئی کوئی انسان مشہور ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا مذاق اڑاتا ہے کہ سامنے والے کی بولتی بند کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی ایسا انسان ہو جس کے بارے میں سب جانتے ہو، تو یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس گناہ میں، وہ گناہ تھا کہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس گناہ میں نام کمایا. اور من مطلب ہوتا ہے جو کوئی، ٹھیک ہے، یا کون. اب لم جو ہے نا نہیں کے معنی دیتا ہے، مضارع سے پہلے لگتا ہے اور مضارع کو پھر پاسٹ ٹینس کر دیتا ہے. اب کیسے دیکھیے گا، اس کو یاد رکھنی ہے کہ لم جو ہے فعل مضارع سے پہلے آئے گا اور معنی کیا ہوں گے؟ ماضی کے معنی آ جائیں گے. دوسرے ایک بات یہ ہے کہ اپنے بعد آنے والے کلمے کے آخری حرف پر سکون، اور اگر کلمے میں حروف علت ہوں جیسے الف واو یا تو وہ حذف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آگے دیکھیے، لم یتوبو ہے، ٹھیک ہے، تو یتوب، ٹھیک ہے، تابہ سے آئی یہ نکلا ہے ورڈ، اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے. یتوبو یا لگ گئی مضارع کی تو بن گیا یتوبو، وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اور اس کا جو مین ورڈ ہے، اسم جو ہے وہ توبہ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، توبہ، توبتن، توبہ. اب یتوبو دیکھیے، وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے. اب اس یہاں پر لگ گیا ہمارے پاس لم، تو اب کیا ہوگا؟ حروف علت واو تھی وہ ہٹ جائے گا اور با سکون میں چلا جائے گا، تو یہ جو تا پیش ہے وہ با کے ساتھ مل جائے گا، تو یہ بن جائے گا لم یتوب، ٹھیک ہے. نہیں اس نے توبہ کی، پاسٹ ٹینس میں چلا گیا. ومن، اور جس نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے. اب فعل مضارع تھا، وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا، مگر لم لگ گیا، حروف علت گر گیا، آخر پہ جزم آ گئی، تو کیا بن گیا؟ اس نے توبہ، اور جس نے توبہ من
اور جس نے توبہ نہیں کی. یتوبو کو دیکھ لیں ساری, اگر ہم فعل مضارع کی علامات لگائیں تو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں آرام سے. یا لگے گا تو وہ توبہ کرتا ہے یا کرے گا, تا لگے گا تو تم توبہ کرتے ہو یا کرو گے, الف لگ گیا متکلم کے لیے آ گیا تو میں توبہ کرتا ہوں یا کروں گا, اور نون لگ گیا تو نتوبو ہم توبہ کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے, یہ آتین چاروں علامتیں آپ کے سامنے آ گئی. اس کا پاسٹ ٹینس دیکھیے, تابہ 2 زبر والے یا 3 زبر والے الفاظ ہم نے پڑھے تھے ہے نا, تو اس کا تابہ کا کیا ہوگا, اس ایک مذکر نے توبہ کی. ٹھیک ہے, اس نے توبہ کی. اب اگر میں اس میں تائے ساکنہ لگا دوں تو اس کا مطلب ہوگا اس مؤنث نے توبہ کی. ٹھیک ہے, اب میں کہوں کہ میں نے توبہ کی. ٹھیک ہے, اب یہ اینڈ پہ لگ رہے ہیں تو یہ سارے پاسٹ ٹینس ہیں. تبتو میں نے توبہ کی, تبتا ٹھیک ہے, تا جو ہے کس کے لیے ہے, نے توبہ کی, بالکل تو نے مخاطب. توبہ کی, مرد مخاطب کے لیے جی مذکر بالکل واحد. ٹھیک ہے, مخاطب مذکر کے لیے. اور تبتی تو ایک واحد مؤنث نے توبہ کی. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ والی تا اور یہ والی تا میں ڈفرنس آ گیا نا. اگر یہ تابتی ہوگا یعنی کہ اس کو اگلے والے حرف سے ملائیں گے تابتی, ٹھیک ہے, صرف ملانے کے لیے زیر دیں گے تو یہ تبتی سے مختلف ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اس میں کنفیوز نہیں ہوئیے گا. اگر تابتی ہے یہ تبتی, یہ دونوں ڈفرنٹ ہیں. یہاں تو بالکل لکھنے میں بھی ڈفرنٹ ہے. تبتی تو ایک مؤنث نے توبہ کی, تبنا ہم نے توبہ کی. اب آگے چلتے ہیں. فاولئک فا پس, ٹھیک ہے, اولئک وہ سب, ٹھیک ہے, وہ سب بعید کے اشارے کے لیے ہوتا ہے, اس کو اس میں اشارہ کہتے ہیں دور, وہ سب لوگ. ٹھیک ہے, ہم نے یہ پڑھا ہے کہ قرآن میں ایک ہی جگہ جو بعید کے اشارے ہیں نا وہ ایک ہی جگہ پہ یا کے معنی میں, یہ کے معنی میں آئے, باقی کیا کہتے ہیں ایک ہی جگہ وہ کے معنی میں آئے, باقی جگہ یہ کے معنی میں آتے ہیں, یہ زور دینے کے لیے آتے ہیں. بس اس کے بعد ہم, اب یہ دیکھیں دونوں الفاظ سیم ہے, فاولئک وہ, ہم وہ, تو دونوں جب ایک جیسے ہیں مگر لکھنے میں فرق ہے تو معنی زور کے ہیں. ٹھیک ہے, پس وہی, ٹھیک ہے, پس وہی الظالمون, الف لام خاص کرنے کے لیے, واو نون جمع کے لیے, ظالم اصل ظالم. ٹھیک ہے, پس وہی اصل ظالم, پس وہی ہے اصل ظالم. ٹھیک ہے, وہی لوگ. ٹھیک ہے, پس در حقیقت وہی لوگ ظالم ہیں. الحمدللہ یہ آیت یہاں اختتام ہوتی ہے. ہم نے اس کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا. جو سرکل میں آپ کو الفاظ نظر آ رہے ہیں وہ سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور باقی جو ہے وہ یا تو بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں یا کچھ عربی کے نئے ہیں جو آپ نے سیکھے. تو اس کا ترجمہ اب آپ سب کر سکیں گے, کوشش کریں, انشاءاللہ آسان سی ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں. سسٹر نجمہ آپ پڑھیے گا. سسٹر پروین آپ پڑھیے. جی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا آمنو, اے اہل ایمان, لا یسخر نہیں مسخر کرو, مذاق اڑاؤ, قومن کوئی قوم کا, من قومن مردوں کا, عسا بہت برا نا, عسا کا کیا ہے, ممکن ہے, ممکن ہے, ہاں ممکن ہے, ان کہ یکونا وہ تم سے وہ سب ہوں, وہ سب ہوں, خیرن بہتر, منہم تم میں سے, تم ولا سے نہیں ہے, ہم ان سے. یہاں پہ کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں نہیں مذاق کرے کوئی قوم کسی قوم کا, یا مرد ٹھیک ہے, جی, مرد نہیں, یا مردوں کا. ٹھیک ہے, مرد جی مردوں کا
ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں جنہوں نے مذاق اڑایا ان سے, ٹھیک ہے, بہتر ہوں منہم ان سے, ان سے, ولا اور نہ نساءن من نسائی, اور نساء نہ عورتیں, نساءن من نسائی, اور نہ عورتیں عورتوں میں سے, سے جی. اسا ممکن ہے ان یکن ان یکننا خیرن منہن, کہ وہ بہتر ہوں ان سے, ان سے, جی ٹھیک ہے, ان میں بس سے, یہاں اور تک میں ٹھیک ہے, سے, ٹھیک ہے, جزاک ٹھیک اللہ. ہے. جی جزاک اللہ, یہاں تک ٹھیک ہے. بارک اللہ. جی سسٹر عارفہ آپ پڑھیے. ولا یہاں سے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلمزوا انفسکم, ولا اور نہ تلمزوا, تلمزوا تم تانے دو, اور نہ تم تانے دو, انفسکم اپنی جانوں کو, ولا اور نہ تنابزوا, تنابزوا اور نہ تم ایک دوسرے کو برے نام سے پکارو, بالالقاب اچھے ناموں کے بدلے. جی ٹھیک. اچھا اب یہاں پر ایک چیز یہاں تک روک دی گئی, جزاک اللہ. یہاں پر انفسکم کا مطلب ہے, مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو تانا دینا کیسے ہوا, ٹھیک ہے, وہ تو مذاق دوسرے کا اڑا رہے ہیں نا, تو اپنے آپ کو تانا دینا کیسے ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک ہی جسم کے حصے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اگر تم سامنے والے کو تانا دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو ہی تانا دے رہے ہو. یعنی کہ یہ اتنی ایسی گہرائی والی بات یہاں پر کی گئی ہے کہ اب جب ایک جان کہہ دیا ہے مسلمانوں کو, تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو تانا دے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو تانا دے رہے ہو, ٹھیک ہے, اپنے آپ کے لیے برا کر رہے ہو. جی ٹھیک, جزاک اللہ. نیکسٹ پڑھوں. جی جی بئس 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 الاسم, بئس مطلب برا, بہت ہی برا, الاسم الفسوق مطلب فسق والے نام, یعنی کہ بہت ہی گناہ میں برا ہے فسق میں برا ہے, شہرت پانا, ٹھیک ہے, شہرت پانا. جی فسق والی شہرت. جی بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد. جی ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, ومن اور من لم, تو ومن لم اور ولم جو, اور جو یتوب, نہیں یہاں تک پورا پڑھے. یتب, ہاں, جی اور ومن لم یتب, جی اور جو نہیں یتب توبہ وہ کی, اور جس نے توبہ نہیں کی, نہیں کی, جی, اور جس نے توبہ نہیں کی, فاولئک ہم, پس وہی لوگ ظالمون, وہی لوگ ظالموں در میں سے, حقیقت وہی ظالم ہیں, ٹھیک ہے, ظالموں در میں سے حقیقت وہی ہیں, ظالم, ٹھیک ہے, وہی لوگ ظالمین ہیں, ٹھیک ہے, ظالم ہیں. ظالموں یہاں زور دینے کے لیے کہ وہی در حقیقت 2 مرتبہ آئے نا وہی لوگ, تو یہ مطلب وہی لوگ. بس وہی لوگ در حقیقت ظالموں میں سے. جی جزاک اللہ مزید فضل. جی سسٹر عظما, سسٹر نجمہ مائک آپ کا میوٹ ہو رہا ہے. جی ہاں میں پڑھوں. جی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا یسخروا نہ مذاق اڑائے, قوم من قوم, ایک قوم دوسرے قوم کی, عسا ان یکونوا ممکن ہے کہ وہ ہوں, خیرم منہم ان میں سے بہتر, ان سے بہتر, ان سے بہتر, ولا نساء اور نہ عورتیں, من نساء عورتوں کا, ایسا ممکن ہے کہ وہ ہوں, خیرم من ہن ان سے بہتر, ولا تلمزوا بس اور ٹھیک ہے یہاں نہ. تک, جزاک اللہ مزید فضل. سسٹر عظما آپ آگے پڑھیے گا. والا بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیب جوئی کرو، انفسکم، اپنی نفس پر، اپنی نفس کا، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ تانے دو بالالقاب، لقب کے بدلے، کے بدلے، لقب، اور نہ تانے دو لقب کے بدلے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا ہے شہرت پانا فسق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد. جی. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس نے نہیں توبہ کی پس وہی ہے در حقیقت ظالموں میں سے. جی ٹھیک، جزاک اللہ، اللہم زد فزد. ایک بار آپ لوگ سب غور سے دیکھ لیں. ویسے الحمدللہ سب نے بہت اچھا کیا ہے. اے اہل ایمان، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا، ممکن ہے کہ وہ بہتر ہوں ان سے، ٹھیک ہے. اور آپس میں، ٹھیک ہے، انفسکم، نہ تانے لگاؤ یا عیب جوئی کرو، ٹھیک ہے، نہ برے نام سے پکارو، ٹھیک ہے، اور نہ پکارو برے نام سے اچھے القاب یا اچھے نام کے بدلے. بہت ہی برا ہے فسق میں کی شہرت، فسق کی شہرت ایمان کے بعد، ٹھیک ہے، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا، ٹھیک ہے، بہت ہی برا ہے. اور جو توبہ نہ کرے، یہی ہے وہ لوگ جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے. اور جو توبہ نہ کرے یا جس نے توبہ نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ سب کرنے کے بعد جس نے توبہ نہیں کی وہی لوگ ظالم ہیں. تو یہاں دیکھیں آج الحمدللہ یہ آیت ہم نے کمپلیٹ کی، اور کس قدر اہم پیغام دیا جا رہا ہے ہم سب کو کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. تو یہ ہمیں کتنا بڑا آج لیسن دیا گیا، اور یہ کتنی عام بات ہے، ٹھیک ہے نا. ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کسی کا عیب. ہم تو جو اللہ نے کوئی ایسی چیز بنائی ہے جس بیچارے کا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، قد چھوٹا ہے یا کوئی فیچرز میں خرابی، ہم تو اس کا بھی مذاق اڑا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سوچئے کہ ہم کتنا بڑا یہ گناہ ہے، اور آج سے ہم یہ تہیہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں، اور اگر ہم نے کبھی کی ہے یہ چیز تو ہم اس کی توبہ کر لیں، ہم ظالموں میں سے نہ بنیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت اہم ہے، اور آپ سب اس کی بھی جو ہے نا ضرور اس سورہ حجرات کی تفسیر ضرور پڑھیے. یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، ٹھیک ہے. اس میں بہت سارے جو ہے وہ احکامات دیے جا رہے ہیں ایک معاشرے کو بلڈ کرنے کے لیے. اور آپ تو نیشن بلڈر ہیں، مائیں ہیں ماشاءاللہ سے اپنے بچوں، اور یہ چیزیں چھوٹے بچوں سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہنسی مذاق میں ہی ہم اس چیز کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے، اور وہ بن جاتی ہے اس کا. اور وہ خاص طور پہ ایسے القابات جس سے کوئی چڑ رہا ہو، ہم جان بوجھ کے اس کو چڑھا رہے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی دل آزاری ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہو سکتا ہے شروع میں اس کو بھی مذاق لگ رہا ہو، مگر کبھی کوئی ایسی کیفیت ہو جس میں اس کے دل کو یہ بات لگ جائے تو سوچئے ہمیں پتہ بھی نہ چلے. تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس چیز سے بچے. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی ہم سب کا تعلق بالقرآن مضبوط کرے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے تمام حقوق پورے کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا اٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، آپ کی جانوں میں، آپ کے مال میں، آپ کی اولاد میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جو قرآن سیکھنے کا شوق ہے اس میں اور برکت دے، اور آپ کا دل قرآن میں لگائے، اور آپ کے دلوں کو قرآن کے اور اپنے نور سے منور کرے. آمین. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھائے. اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑے، کیونکہ اب جو دور آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم
فتنے آسمان سے بارش کی طرح ٹپکیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہی ہمیں محفوظ کر سکتا ہے ان فتنوں سے. ہمیں آنے والی ہماری تمام مسلم امہ کو آنے والے ہر فتنے سے محفوظ فرما. آمین یا رب العالمین. اللہ میاں جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جس کی جو جائز خواہش ہے اس کو قبول اور مقبول فرما. جو جس لائن سے پریشان ہے اس کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، رحم فرما، کرم فرما. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.